دنیا کے سامنے ایک جھوٹ ہماری قوم کا چہرہ آپ نے مسخ کر دیا ہے. جدھر جاتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں، جدھر جاتے ہیں. ابھی ایک ملاقات کل پرسوں ہوئی، وہ ایک بزرگ ہیں بڑی عمر کے، سرگودا کے اندر انہیں سزا ہوئی اور پوری دیانتداری کے ساتھ سزا ہوئی کہ ایسی کتاب چھاپی گئی، ایسی کتاب انہوں نے چھاپی اور فروغ کی جو نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی پر مبنی تھی. جرم کیا ہے؟ آپ کا دین ہے، آپ جو کریں، مگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی تو نہیں کر سکتے نا، یہ تو جرم ہے. اور وہاں جا کے یہاں سزا کاٹ کے گئے اور وہاں جا کے کھڑے ہو کے اقوام عالم کے سامنے آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھے اس لیے پاکستانی معاشرے نے سزا دی کہ میں کاروبار کرتا تھا اور میں قادیانی تھا. جھوٹ ہے. دنیا کی آنکھوں میں جھوٹ ڈال رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں آپ لوگ. ہمارا معاشرہ کوئی درندوں کا معاشرہ نہیں ہے. میں یہاں مسجد میں بیٹھ کر کے اگر اس مسلمانوں کے مجمع کے سامنے یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی جان محفوظ ہے تو یہ معاشرہ وزادار ہے، یہ معاشرہ روادار ہے. میں منبر رسول سے کہتا ہوں کسی مسلمان کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ بیجا آپ کا قتل عام کرے. میں منبر رسول پر بیٹھ کے کہتا ہوں کسی مسلمان کو اجازت نہیں ہے کہ آپ کے کاروبار کو بند کر دے. مگر یہ جھوٹ ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالنے والوں کا مسئلہ ہے. یہ ہماری شناخت پہ ڈاکہ ڈالنے والوں کا مسئلہ ہے. یہ سنجیدگی کا مسئلہ ہے. اسے ہم نے بیان کرنا ہے، دنیا کو ہم نے سمجھانا ہے کہ ہمارا مسئلہ کیا ہے، ہمیں تکلیف کیا ہے. ظلم ہمارے ساتھ کیا گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ڈاکہ ڈالا گیا، ہماری شناخت پہ ڈاکہ ڈالا گیا، ہماری مسجد پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے. مظلوم تو ہم ہیں، اس کے باوجود بھی ہم برداشت کرتے ہیں. اب ہمیں مجبور نہیں کر سکتے کہ ہم اپنے چور اور ڈاکو سے محبت کریں. دنیا میں کہیں چور اور ڈاکو سے محبت نہیں کی جاتی، کہیں چور اور ڈاکو سے تعلق نہیں رکھا جاتا. کسی انسان کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اپنے معاشرے، اپنے محلے، اپنے گھر کے چور اور ڈاکو سے محبتیں اور الفتیں بانٹتا پھرے. تو ہمیں یہ کیوں تعلیم کی جاتی ہے؟ ہمیں یہ تعلیم کیوں کی جاتی ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت پر چوری اور ڈاکہ ڈالنے والوں سے محبتیں اور الفتیں بڑھائیں؟ یہ ہم سے نہیں ہوگا، یہ ایک مسلمان سے نہیں ہوگا، یہ ایک مسلمان کے بس کی بات نہیں ہے، اس سے ہوگا نہیں. یہ ہوگا نہیں ایک مسلمان سے کہ کوئی ایسا انسان جو اس کی مسجد پہ ڈاکہ ڈالے، اس کے لفظ مسلمان جو اللہ نے اسے دیا ہے اس پہ ڈاکہ ڈالے اور وہ محبت اور الفتیں بانٹتا پھرے. یہ نہیں ہوگا. ہاں، وہ محفوظ ہیں، ان کی زندگیاں محفوظ ہیں، ان کے کاروبار محفوظ ہیں، ان کے خاندان محفوظ ہیں. وہ رہیں، وہ بسیں اسی ملک میں، وہ ووٹ دے سکتے ہیں، وہ اسمبلیوں میں کھڑے ہو سکتے ہیں، اسمبلیوں میں ان کے لوگ موجود ہیں، وہ نوکریاں حاصل کر سکتے ہیں، ہر اداروں میں ان کے لوگ موجود ہیں، وہ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، ہر اسکول میں ان کے بچے موجود ہیں، وہ علاج کروا سکتے ہیں، ہر ہسپتال میں ان کے مریض موجود ہیں. مگر ہمارے دل میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، الفتیں نہیں ہیں، محبتیں نہیں ہیں. اللہ کے رسول کے معاملے میں مسلمان بکا ہوا ہے، فروخت شدہ ہے. اس کی محبت، اس کی الفتیں اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے غلاموں کے لیے ہیں، دشمنوں کے لیے نہیں ہو سکتی. اگر کوئی اقوام عالم کی قوم یا ہمارے کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں اس امت سے، یہ چاہتے ہیں مسلمانوں سے کہ ان کے ساتھ وہ معاملہ ہو جائے تو وہ پہلے چوری تو چھوڑے نا. وہ کیوں اصرار کرتے ہیں کہ انہیں مسلمان کہا جائے؟ وہ کیوں اصرار کرتے ہیں کہ ان کی عبادت گاہ کو مسجد کہا جائے؟ کیوں اصرار کرتے ہیں کہ ان کی مسجدوں پہ منارے ہوں؟ یہ تو ہماری شناختیں ہیں. اس اصرار کو وہ چھوڑ دیں. ہمارے ملک میں دوسرے مذہب کے لوگ بستے ہیں، جہاں ضرورت ہوتی ہے ہم آگے ہوتے ہیں. ہم اپنے ہم وطن بھائی سمجھتے ہیں، ان کی حفاظت کے لیے آگے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک مذہب ہے، وہ نہیں انہوں نے ایمان قبول کیا، کوئی بات نہیں، یہ تو اللہ کی دین ہے جسے دے دے. مگر آپ چوری بھی کریں،
آپ ڈاکہ بھی ڈالیں اور اس کے بعد آپ یہ توقع اور مجبور بھی کریں کہ ہم آپ سے محبت کریں اور آپ کو بھائی کہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس مسلمان معاشرے میں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بھوک و افلاس کی وجہ سے، پریشانیوں کی وجہ سے یہ امت اس گروہ کو گلے سے لگا لے گی تو یہ اس کی بہت بڑی بھول ہے، بہت بڑی بھول ہے۔ ابھی یہ امت بانچ نہیں ہوئی ہے، ابھی ایمانیت اس حد تک نہیں گری ہے۔ اور یہ ممبر کیا، یہ مدرسوں کے طالب علم کیا، ادنا سے ادنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام، اور ہمیں اطمینان ہے کچھ نہیں ہوتا اس ملک میں، یہ اللہ کے رسول کے غلاموں کا ملک، ہمیں اطمینان ہے، ہر مسلمان پہ اطمینان ہے، چاہے وہ جس حال میں ہے۔ ہمارے وزراء کی اتنی بڑی جو فوج ہے، اگر اس میں ایک بھی غلام ہے ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام کافی ہے، وہ شیر کی طرح ڈھانٹتا ہے۔ ہمارے افواج میں جنرلوں کی جو اتنی بڑی فوج ہے، اس میں اگر ایک بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے ہمارے لیے وہ کافی ہے، اس پہ اطمینان ہے۔ ججوں کی اتنی بڑی فوج ہے، ایک بھی اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے، اس کی ڈھاڑ ہی کافی ہے۔ تو اللہ کے رسول کے غلاموں کا یہ ملک ہے، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، مگر اقوام عالم کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ یہ دھوکہ ہے، یہ ہمارا غلط چہرہ پیش کرتے ہیں آپ کے سامنے۔ کون ہے جو ان کو مارتا ہے؟ جو مارتا ہے غلط کرتا ہے۔ کون ہے جو ان کو کاروبار نہیں کرنے دیتا؟ سب کاروبار کر رہے ہیں۔ ہاں، ہم یہ نہیں ہونے دیں گے کہ یہ باوجود اس کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہ مانیں اور ہمیں اسے مسلمان کہیں، یا ہمیں مجبور کیا جائے کہ انہیں مسلمان کہیں، یہ ہم سے نہیں ہوگا، یہ ہم سے نہیں ہوگا۔ نہیں ہے یہ مسلمان، نہ ہم انہیں کبھی مسلمان سمجھیں گے نہ کہیں گے۔